بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ کتاب الصوم تک ہم پہنچے ہیں، یعنی ان احادیث کے مجموعے تک جن کا تعلق روزے سے ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے ایک باب اور اس سے متعلقہ حدیث مختصر الفاظ میں وقت کی قلت کی بنا پر ذکر کی تھی، اسی کو دوبارہ لیتے ہیں اور کچھ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الصائم یصبح جنوبا، یعنی صبح کو روزے دار حالت جنابت میں اٹھے، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1925، اور پھر اسی کے ساتھ دوسری سند سے 1926 لے کر آئیں۔ حدیثیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن راوی تھوڑے سے مختلف تھے تو انہوں نے اس کو الگ الگ حدیث کا نمبر دیا ہے۔ تو 1926ویں حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن نے مروان کو خبر دی کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے ان کو خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت اس حال میں پاتے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہوتی تھی، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ یعنی کوئی دائمی عمل نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رمضان کی صبح فرماتے کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے، اور پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے برخلاف حدیث ذکر کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس حالت میں صبح کرے وہ روزہ نہ رکھے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ دونوں مروان کے پاس پہنچے اور یہ خبر دی تو مروان نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند آواز سے سناؤ۔ اور مروان اس وقت مدینے کے حاکم تھے۔ بس ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا، یعنی مروان نے تو کہہ دیا کہ جا کے ان کو حضرت ابو ہریرہ کو سناؤ، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا کیونکہ سامنے ایک جلیل القدر صحابی تھے تو وہ ہچکچائے۔ پھر کہتے ہیں اتفاق سے ہم لوگ ذوالحلیفہ میں جمع ہوئے، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی۔ بس عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات ذکر کرنے والا ہوں، اور اگر مروان نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ سے اس کا ذکر کبھی نہ کرتا۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا ذکر کیا۔ جب یہ بیان کی کہ آپ تو گویا کہ یہ کہتے ہیں اور حدیث میں تو یہ ہیں، اور یہ سرکار کی ازواج مطہرات ذکر کر رہی ہیں، تو اب اس کا رسپانس یہ تھا یعنی سامنے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت فضل بن عباس نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں، اور حمام نے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، مگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث زیادہ مستند ہے۔ تو پہلے میں اس یہ مصنف عبد الرزاق، مسند احمد اور سنن ترمذی کے حوالے سے ذرا اسی حدیث یہی مضمون ہے، ذرا زیادہ واضح حدیث ہے وہ سماعت فرما لیں، پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو جنبی اٹھا اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میں اور میرے والد گئے اور ہم نے سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا، تو ان دونوں نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رات میں از خود غسل واجب ہوئے صبح حالت جنابت میں اٹھتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سوتے میں خود بخود غسل واجب ہو جائے، اور ایک ہے کہ ازواج کے ساتھ جسمانی تعلق ہو پھر غسل واجب ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سوتے میں نہیں بلکہ باقاعدہ دوسرے معاملے سے اس حالت میں آپ تشریف لاتے، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی غسل کر کے روزہ رکھ لیتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مروان کے پاس گئے، پھر ہم نے اس کو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی خبر دی کہ بھئی دونوں روایاتیں دیکھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ
اور ان کو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی خبر دو۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر ہم مسجد کے دروازے کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے میرے والد نے کہا کہ امیر نے یعنی حاکم نے مروان نے ہم کو قسم دی ہے کہ ہم آپ سے ایک حدیث کا ذکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ تو میرے والد نے ان کو سیدہ عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سنائی۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی ایک دم گھبرا گئے آپ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم کو حضرت فضل بن عباس نے اسی طرح حدیث سنائی تھی، یعنی جسے میں بیان کرتا ہوں، اور وہ اس کو زیادہ جاننے والے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کچھ اور روایت کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کچھ اور روایت کرتی ہیں۔ تو پھر یہ علماء نے واضح طور پہ فرمایا، آگے میں انشاءاللہ ذکر بھی کر دوں گا، کہ اس میں پھر اختلاف پیدا ہوا کہ کون سا مسئلہ مطلب درست ہے۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے پھر وہ اس قول کو چھوڑ دیا اور سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو ہی اختیار کر لیا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں رمضان کی صبح کرتا ہے، چاہے از خود اس کو غسل واجب ہوا ہو یا زوجہ سے جسمانی تعلق کے جواب میں ایسا ہوا ہو، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پورا غسل کر لے، تو اس کو چاہیے کہ 2 فرض پہلے پورے کر لے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد سحری وغیرہ کر کے اب چاہے فجر کا وقت شروع ہو جائے، جو یقیناً اس نے حالت جنابت میں ہی پایا ہے، لیکن اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہوگا، غسل کرے اور پھر نماز پڑھ لے۔ اب یہ جو اب روایت آپ نے سماعت فرمائی، اس سے علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چند نکات نکالے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں اور اس پر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں، بہت ضروری ہیں۔ پہلا کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا ہے حدیث سے کہ صحابہ اور فقہاء و تابعین کا حکام کے پاس جانا اور ان سے علمی مسائل میں مذاکرہ کرنے کا جواز، یعنی یہ ثابت ہوا کہ یہ جائز ہے کہ علماء اور مفتیان کرام جو اس وقت کا حاکم ہو، اگر اس تک رسائی ہو اور کسی علمی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کے پاس جا کر علمی مذاکرہ کریں۔ اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا، اور نہ علمی لحاظ سے کوئی حاکم ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ جا کے علمی مذاکرہ کر سکیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسا حاکم ہے کہ جو چاہتا ہے کہ کوئی، جیسے مثال کے طور پہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں شرعی رائے درکار ہوتی ہے، اس میں پھر علماء بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بحث ہوتی ہے اور کوئی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر یہ حکام کے پاس پہنچیں اور کہیں کہ بھئی اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ آپس میں بحث کریں اور جب کسی واضح نتیجے تک پہنچے تو ہمیں بتائیں، پھر اسی کو نافذ کر دیا جائے گا، تو یہ عین سنت صحابہ ہے۔ حکام کے پاس جانا ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ اگر علماء حکام کے پاس اس لیے جائیں کہ ہمیں وظیفے ملیں، اس لیے تاکہ ہمیں عزت ملے، اس لیے تاکہ ہم تھوڑا بہت ان کی جہت سے وقار حاصل کریں، تو یقیناً پھر وہ اپنے علم کو تباہ کر بیٹھیں گے اور عزت و وقار قائم نہیں ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنا تو نہیں کہہ رہے، وہ تو ایک مثال دے رہے ہیں اپنے اوپر ڈال کر، لیکن ان کے زمانے کے بعد علماء کا یہ روش تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے امراء یعنی امیر لوگوں کے، صاحب منصب لوگوں کے دروازوں پر آنا جانا شروع کر دیا تو انہوں نے ہمیں ایک رومال کی طرح بنا لیا۔ کیسے کہ یعنی جب رومال ہوتا ہے جیب میں ہوتا ہے، نکالا، ناک وق صاف کیا، پسینہ پہنچا، پھر جیب میں ڈال لیا، اتنی وقت بس علماء کی رہ گئی۔ یہ حضرت مالک بن دینار اپنے زمانے کے علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لہٰذا جو مطلب دولت مند ہو یا حاکم ہو، بلا ضرورت اس کے پاس اگر علم دین رکھنے والا کوئی عالم یا کوئی اور دینی شخصیت جائے گا تو یقیناً اپنا وقار گرائے گا۔ اس لیے اس میں میل ملاپ میں اعتدال ہونا چاہیے، لیکن علمی مسائل کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا وہ بیان کرتے ہیں کہ مروان دنیاوی معاملات میں مستغرق ہونے کے باوجود علمی اور فقہی مسائل میں دلچسپی لیتا تھا اور حدیث کو مقدم رکھنے پر زور دیتا تھا۔ تو یہ ایک حاکم کی بڑی پیاری ایک روش ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جہت سے کوئی کسی سے بھی اختلاف رکھتا ہو، لیکن یہ ہم یہاں پر صرف ایک اچھی خصوصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک حاکم کی اچھی خصوصیات میں سے ہے کہ جب اس کے سامنے ایسا کوئی مسئلہ رکھا جائے جس میں ایک طرف کچھ اور رائے ہو اور قرآن و حدیث کی رائے دوسری طرف ہو، تو وہ قرآن و حدیث کی رائے کو فوقیت دے۔ اور یہ حاکم کے ساتھ ہی خاص نہیں کہ اس کو مطلب ملک چلا رہا ہو، کوئی مطلب جیسے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کسی صوبے کا یا کسی سٹی کا ناظم ہوتا ہے
یہ حکام یہی مراد نہیں، بلکہ جیسے ماں باپ ہیں مثال کے طور پہ اپنے بچوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں پر حاکم ہوتا ہے، اور اسی طرح علماء اور مفتیان کرام جو ان سے متعلقہ عوام ہیں وہ ان پر گویا کہ حاکم ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ مطلب اڑی اڑائی بات یا مطلب خاندانی رسم و رواج یا اپنی ذاتی عقلی اجتہاد کے نتیجوں کو فوقیت دینے کے بجائے قرآن اور حدیث کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اس اصول کو رائج کر لیں، سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں جھگڑے نہیں ہوں گے، جھگڑے تو بتقاضائے بشریت ہوں گے، لیکن اس کا حل فوری طور پہ نکلے گا۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کو داخل ہونے دیں۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی تنازع ہوتا بھی ہے، ہر فریق یہ کہے نہ تمہاری بات نہ میری بات، ہم یہ معلوم کرتے ہیں اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ اب اس کی روشنی میں اگر آپ حق پر ہوئے میں سرنڈر کر جاؤں گا، اور میں حق پر ہوا تو آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اگر یہ معیار بنا لیا جائے تو میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، فیصلہ ضرور ہوگا۔ کسی ایک کے تو حق میں قرآن و حدیث جائیں گے، یا دونوں کے حق میں جائیں گے اور یہ بتائیں گے بھئی اتنے میں تم غلط ہو، اتنے میں تم غلط ہو، اتنے میں آپ صحیح ہیں، اتنے میں آپ صحیح ہیں۔ جہاں وہ صحیح ہے اس کے مقابلے میں جو یہ غلط ہے یہ توبہ کرے اور معافی مانگے، جتنا یہ غلط ہے اس میں یہ اس کے صحیح والے موقف کے معاملے میں معافی طلب کرے اور اپنے موقف سے رجوع کرے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، استاد شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کو فوقیت دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں میں کہ میاں بیوی نے ABC بھی نہیں پڑھی ہوتی، لیکن ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے، یہ تم پہ فرض ہے، نہ فرض کا معنی پتہ ہے نہ حق کا معنی پتہ ہے۔ پوچھ کر دیکھ لیجیے آپ، لیکن بڑی بڑی باتیں کریں گے، تم نے نہیں قرآن پڑھا اس میں یہ ہے۔ یعنی پہلے کبھی قرآن یاد نہیں آیا، کھولنے کے لیے یاد نہیں آیا، جب اپنا مسئلہ ہوا تو قرآن یاد آ گیا۔ یا وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو پھر فوراً علماء یاد آ جاتے ہیں کہ بھی علماء سے لے میرا حق نہ چلا جائے۔ اس طرح بیوی کو نان نفقہ لینا ہوتا ہے وہ فوراً جاتی ہے۔ اس طرح شوہر کو اپنی حاکمیت جتانی ہو تو قرآن و حدیث تو یاد آ جاتے ہیں، ورنہ ابھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا۔ اسی سے غلطی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، 100% درست سمجھتے ہیں، سامنے والے کو بالکل غلط سمجھا جاتا ہے، پھر ہم اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں سامنے والے پر، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی ہماری سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ تم صحیح نہیں ہو میں ہوں۔ تو اس لیے قرآن و حدیث سے جب فیصلہ کیا جائے گا الحمدللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ ایسے لین دین کے معاملے ہوتے ہیں، قرضے کے، امانت کے، آپ نے کاروبار میں انویسٹ کیا لاس ہو گیا، اب جس نے انویسٹ کیا وہ جھگڑ رہا ہے کہ میرا پیسہ مجھے واپس کرو، تو یہ دنیاوی اصول کے بجائے آپ اور ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ چلیں کسی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر بنتا ہے میں آپ کو دوں گا، نہیں بنتا تو آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اب وہ جو فتویٰ لیں گے یا مفتی صاحب سے ٹائم لے کر ان کے پاس بیٹھیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ اس وقت اٹک جاتا ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور جس چیز میں مجھے اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے یا سامنے والے کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے اس موقف کو سب کچھ سمجھ کر ہم سامنے والے کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اس کو قبول کر لو، اور سامنے والا بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس سے خرابیاں اور جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور ایسے کہ کبھی حل کی طرف نہیں آتے ہیں اور اس طرح دل دور ہو جاتے ہیں اور خون سفید ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب کسی معاملے میں فقہا کا اختلاف ہو تو اس قول کو آگے رکھنا چاہیے جو حدیث کے مطابق ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا قول حدیث کے مفہوم سے ہٹ کر تھا، اگرچہ انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا، لیکن یا تو وہ سننے میں فرق ہوگا یا وہ منسوخ حدیث ہوگی، بہرحال تو دوسری حدیث مقدم رکھی گئی، اس کو آگے رکھا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہمارے آپس میں اختلاف ہوں تو کسی کی ذاتی رائے کے بجائے قرآن و حدیث کو فوقیت دینی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ کہ صحابہ اور فقہاء تابعین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا ازواج مطہرات کو زیادہ علم تھا، یعنی ان کے نزدیک وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جو گھریلو معاملات ہیں وہ ازواج مطہرات ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس لیے مروان نے کہا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے سیدہ عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے معلوم کریں، یا وہ پہلے گئے اور انہوں نے معلوم کر کے آ کے یہاں بتایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ جو گھر کے معاملات ہیں وہ باہر کے صحابہ از خود تو اولاً نہیں جان سکتے، یہ گھر کی خواتین کا معاملہ تھا کہ جو بات بتانے کے قابل تھی انہوں نے اس کو بتایا، اور اس سے ہزارہا مسائل نکالے گئے ہیں۔ اگر وہ نہ بتاتی تو ان چیزوں کے بارے میں تعلیم شرع سے لوگ ناواقف رہتے اور اپنے ذاتی مسائل کو حل نہ کر پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات جو تھیں انہوں نے بھی اپنا علمی فریضہ بہت اچھے انداز سے سر انجام دیا کہ انہوں نے چیزوں کو یاد رکھا، انہوں نے معاملات کو اچھے انداز سے بیان ہی صحابہ کرام تک پہنچایا تاکہ ان سے مسائل اخذ کیے جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عورت کا صاحبہ علم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام معاملات اپنے گھر کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔
اگر وہ علم والی ہوگی تو بہت اچھے انداز سے تمام معاملات حل کر سکے گی، اگر وہ جاہلہ ہوگی تو خود بھی گناہگار ہوگی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی گناہگار کرے گی۔ اسی لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے زوجین کو، جو ہونے والے میاں بیوی ہیں، دونوں کو حقوق زوجین کورس کرنا چاہیے، یعنی نکاح اور طلاق اور نان نفقہ، بچوں کی پرورش، مہر سے متعلقہ، اس طرح عدت اور سوگ ہے، یا سفر کے مسائل ہیں کہ میاں بیوی کے ساتھ سفر کرنا، اس کے تمام مسائل ان کو سیکھ لینے چاہیے، پھر اس کے بعد نکاح کریں تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر پانچواں مسئلہ بیان کیا، یعنی اس سے نتیجہ نکل رہا ہے کہ جس مسئلے میں کتاب اللہ کی نص نہ ہو، اس مسئلے میں حجت قاطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پوائنٹ کو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔